رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی نہیتو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما جاءنی البینات من ربی جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم اس بات کا کہ میں فرما بردار ہو جاؤں لرب العالمین جہانوں کے پروردگار کا. هو الذی وہ ذات خلقکم من تراب پیدا کیا جس نے تمہیں مٹی سے ثم من نطفۃ پھر قطرہ آب سے ثم من علقۃ پھر لتھڑے سے ثم یخرجکم طفلا پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں ثم لتبلغوا اشدکم پھر تم پہنچتے ہو اپنی قوت کو ثم لتکونوا شیوخا پھر تم ہو جاتے ہو بوڑھے. ومنکم اور تم میں سے بعض من یتوفی من قبل ان پر موت طاری کر دی جاتی ہے جوانی سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ پہنچو تم وقت مقررہ تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کر. هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے یحیی جو زندہ بھی کرتا ہے وَيُمِیتُ اور موت بھی دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا پس جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتا ہے اس سے کن ہو جا فَيَكُونُ پس وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کی وحدانیت کے دلائل اس رکوع کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں. ماقبل کی آیات میں آپ سماعت کر چکے کہ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کا نظام بنا رکھا ہے. اور پھر فرمایا عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ آسمان کو بطور چھت بنایا اور انسانوں کو بہترین اور عمدہ صورتیں عطا فرمائی اور پاکیزہ روزی بھی عطا فرمائی. تو جس ذات نے یہ تمام امور سر انجام دیے عبادت کے لائق وہی ہے. اگر کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا رات اور دن کا بنانے والا زمین و آسمان کا بنانے والا انسان کو پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا کوئی اور بھی ہے تو اسے یقیناً پوجا جائے. لیکن لا ریب لا شک اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ذات موجود نہیں. تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں. اس لیے کل کے درس کی آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سارے کام اکیلے اللہ کے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے. بس تم بھی اسے ہی پکارو خالص کرتے ہوئے دین اسی کے لیے. اب آج کی آیات بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے. انداز تھوڑا سا اللہ پاک نے بدل دیا. پہلے اللہ پاک نے اپنی طرف سے خود دلائل قدرت بیان فرمائے.
اب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکماً اپنی توحید کا اقرار کروایا، اس لیے کہ اللہ کے بعد اگر کمال والی کوئی ہستی موجود ہے کائنات میں تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکماً فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ مجھے میرے رب نے اپنے ماں سوا کی عبادت سے منع کر دیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکماً یہ کہہ دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں مکمل فرما بردار ہوں گا اسی ذات کا جو جہانوں کی پالنے والی ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو پھر حضور کے ماننے والوں پر بھی لازم ہے کہ عبادت صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ دیکھیے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، نہیت نہیں سے ہے یہ لفظ، نہیں کا لفظ عام محاورے میں بھی بولا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کر دینا، روک دینا۔ نہیت مجھے منع کر دیا گیا ہے، کس بات سے؟ ان اعبد، یہ اعبد عبادت سے ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں الذین، ان کی، تدعون من دون اللہ، اے مشرکین مکہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا تزاحبل، جو بھی ہیں غیر اللہ، چاہے وہ زندہ مردہ، مورتیاں، درخت، پتھر، قبر، کچھ بھی ہے، فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے منع کر دیا گیا کہ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی جانب سے۔ حالانکہ بڑے کو یہ حق حاصل ہے بلا دلیل بھی اپنے چھوٹے کو منع کر دے۔ اللہ کی ذات کوئی دلیل اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر نہ پیش کرتی، بس کہہ دیتی یہ میرا آرڈر ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ میرے رب کی مہربانی شفقت کا معاملہ ہے کہ ہم ناقص العقل لوگوں کو اللہ نے سمجھانے کے لیے دلیلیں بھی پیش کر دی۔ دیکھو یہ میری کائنات بنائی ہوئی، یہ زمین و آسمان بنائے ہوئے، میں اس لیے کہتا ہوں صرف میری عبادت کرو کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا، میرے سوا کسی اور نے نہیں بنایا۔ تو اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے، مجھے تو منع کر دیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے کہ میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، یہ اسلام سے ہے، جی اسی سے ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ فرما برداری۔ ان اسلم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، ہر بات تسلیم کر لوں، کس کی؟ لرب العالمین، اس ذات کی جو سارے جہانوں کی پالنہار ہے، جو سب کی پروردگار ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اسی کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ کل کی آیت میں انسانوں کو صورتیں عطا کرنے کا ذکر آ چکا ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہوئی کن مراحل سے گزر کر۔ یقیناً سب سے پہلے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے، گارے سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر انسان کے تخلیق کا ذریعہ نطفہ کو، ایک قطرہ آب کو قرار دیا، جو ذریعہ بنتا ہے باپ سے ماں کی طرف انتقال ہونے کے بعد۔ پھر اللہ وہاں مختلف مراحل 9 مہینے کے مختلف پیریڈ ہیں۔ پہلے وہ نطفہ ہی رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر خون جم کر ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے اندر ہڈیاں ڈال کر ڈھانچہ تیار فرماتے ہیں، اور جب وہ مکمل ڈھانچہ شکل و صورت کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے 3 چلوں کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد، تو اللہ اپنے حکم سے اس میں جان ڈال دیتے ہیں، اور پھر 5 مہینے اللہ ماں کے پیٹ میں اسے روزی عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک اسے دنیا میں لاتے ہیں۔ تو وہ مختلف مراحل،
کیسے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندگی کے جو مراحل ہیں اللہ نے وہ بھی ذکر فرمایا. تو فرمایا هو الذی، عبادت کے لائق جہانوں کی پروردگار وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. دنیا کی کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کو بھی اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ زیرو کو، جاندار چیز کو. یہ مشینری، یہ آلات، یہ تو بن رہے، لیکن ان کے پیچھے بھی عقل دینے والا کون ہے؟ ہنر، صلاحیت دینے والی اللہ کی ذات. لیکن کسی بھی زیرو چیز کو، جاندار چیز کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں. تو فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ. ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے انسانیت کی جو ہے بقا اور انسانیت کو آگے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا دیے ایک نطفہ کو، ایک قطرہ آب کو، پانی کا اتنا ناپاک قطرہ کہ انسان کے اپنے جسم سے نکل کر جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، انسان کو برداشت نہیں. عام حالت میں آپ وضو کرتے ہیں معمولی کلی کر لینے سے، اور یاد رہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. اگر ٹائم کم ہے آپ 4 فرائض وضو پورا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ قطرہ آب جسم سے نکل پڑے تو اب فرمایا صرف کلی بھی کافی نہیں، جب تک حلق کے بالکل یہاں تک پانی نہ پہنچا دو، ناک میں جب تک نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچا دو کہ کتنے ناپاک ہو چکے ہو. تو اب یہ اشارہ ہے. اب دنیا میں آتے ہیں جی، تو میرا بھی دعویٰ یہ ہے ہم چوما دیگرے نے، ہر ایک اپنی جگہ پہ سمجھتا ہے میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں. اللہ فرما رہے ذرا اپنی ابتدا کی طرف غور کر، بنا کس سے ہے؟ اتنی غلیظ چیز سے بننے والا کس بات پہ اکڑا ہوا ہے؟ تو بہرحال فرمایا ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا قطرہ آب سے. ثم من علقۃ، یہ نطفہ رحم مادر میں جانے کے بعد خون میں تبدیل ہوا، پھر خون سے لوتھڑا بنا گوشت کا. تو فرمایا پھر تمہیں پیدا کیا لوتھڑے سے. اب یہ مراحل بھی ضروری نہیں کہ ہر قطرہ آب انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے، اور پھر قطرہ آب اگر رحم مادر میں ٹھہر بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. اب جسے اللہ چاہتے ہیں اسے لوتھڑا بنا دیتے ہیں، اور پھر لوتھڑا بنانے کے بعد اس کو شکل و صورت، اس میں ہڈیاں، ان کا یہاں ذکر نہیں، قرآن میں دوسرے مقامات پہ ان چیزوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تمام مراحل جب مکمل انسان بن کے تیار ہو گیا، جو مدت میرے رب کو منظور تھی 9 مہینے، کبھی کم بھی کبھی کچھ زیادہ بھی، جو منظور ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا ثم یخرجکم طفلا، اللہ وہیں اندر زندگی ختم کر دے. کئی بچے اپنی ماں کے رحم میں ہی کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جسے میرے رب نے دنیا میں لانا ہے، فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی صورت میں. یہاں بھی اشارہ فرما دیا، آئے تھے تم کڑیل، جوان نہیں تھے، تمہاری گردن اکڑی بھی نہیں تھی، تمہارے ہاتھوں میں تمہاری ٹانگوں میں کوئی طاقت اور سکت نہیں تھی، تم ایک کمزور معصوم بچے تھے. ثم یخرجکم، اور آتا ہے انسان کے صورت میں جی، اپنے سطر کو بھی ڈھانپنے کے قابل، نجاست میں لتڑا ہوا. تو فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں ایک بچے کی صورت میں. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے تمہاری غذا کا ماں کے ذریعے، مختلف اور چیزوں کے ذریعے انتظام فرمایا. ایک وقت آیا کہ ثم لتبلغوا اشدکم، جب تم پہنچے اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، یعنی جوان ہو گئے. یہ کمزوری سے طاقت کی طرف جانا ہے. جوانی میں آ کر انسان طاقت کے عروج پہ ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم ہو جاتے ہو بوڑھے، پھر جوانی سے ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہو. اس میں بھی اشارہ موجود ہے، جو کمزور ہو، کمزور ہونے کے بعد طاقت ملے، پھر طاقت کے بعد کمزوری کی طرف چلا جائے، ایسا کوئی عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو ہمیشہ کمزوریوں سے پاک، جو نہ پیدا ہونے میں کسی کی محتاج اور نہ ہی جو ہے طاقت کے پانے میں کسی کی محتاج. فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جن پر وفات آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے جوانی سے پہلے ہی.
پیدا ہونے سے پہلے ہی یا پیدا ہوتے ہی بچے کے بعض مر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال. تو فرمایا جوانی سے پہلے بعض پر موت آ جاتی ہے جن کا وقت پورا ہے. اور یہ موت کیوں آتی ہے؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقرر. اللہ نے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس وقت مقرر پر موت. اذا جاء اجلها، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی کے لیے پہلے ہوتا ہے اور نہ ایک گھڑی کے لیے مؤخر ہوتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. تو فرمایا تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے وقت مقررہ تک. اور میرے رب نے یہ سارا نظام رکھا کیوں؟ اللہ چاہتے نہ قطرہ آب کی ضرورت پڑتی، نہ رحم مادر میں ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی. اللہ اسی صورت میں ہمیں جوانی کے اندر پیدا بنا فرما دیتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مراحل یہ اللہ کی ضرورت اور محتاجگی نہیں. یہ میرے رب نے یہ سارا نظام رکھا کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ کوئی ذات ہے جو ان تمام مراحل سے گزار کر تمہیں یہاں تک پہنچانے والی. اگر تم اسی حال میں آ جاتے تو تمہارا دعویٰ ہوتا ہمیں تو پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. آگے اللہ پاک نے پھر اپنی جو ہے کمال قدرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے. یہ دراصل مشرکین مکہ کے سوال کا جواب ہے. وہ کہا کرتے تھے ایک بار مر گئے تو کون زندہ کرے گا. تو یہ پہلے بھی قطرہ آب کو انسان کی ضرورت بنا کر اسی کے ذریعے انسان کو وجود عطا کرنے والا اور جان ڈالنے والا کون ہے جی؟ اللہ. تو فرمایا جو رب ان تمام مراحل سے گزار کر تمہیں انسان بنا رہا ہے وہی رب زندہ بھی کرے گا. وَيُمِيتُ، اور وہی رب موت بھی دیتا ہے. موت اور حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور فرمایا وہ اتنی کمال قدرت کی مالک ذات ہے کہ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یہ تو میرے رب کی حکمت پر مبنی فیصلہ تھا کہ اللہ نے یہ سارے مراحل رکھے، ورنہ اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتا ہے اس سے کن ہو جا فَيَكُونُ، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ پاک اپنی ذات حقہ کی معرفت اور کامل ایمان ہمیں نصیب فرمائے.